السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال، رمضان میں عام طور پر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی غریب کے ہاں شادی ہے تو کیا زکوٰۃ کو شادی میں خرچ کر سکتے ہیں، غریب کی شادی میں لگا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یاد رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی جو تفصیلات اللہ نے بیان کی ہے قرآن کے اندر، سورہ توبہ آیت 59 کے اندر، اس میں اس کی کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے کو شادی میں استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے ہاں شادی ہے اس میں لگا سکتے ہیں زکوٰۃ کو، ایسا کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ خواہ مخواہ شریعت کے رخ کو کہیں اور موڑنے کی کوشش مت کریں۔ شریعت کو جس جگہ جیسا بیان کیا گیا ہے اس کی تعلیمات کو، آپ اس تعلیمات کو وہیں پر رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو کسی کی غریبی کو دیکھ کر کے آپ مدد کر دیجئے نا۔ اگر جس کے ہاں شادی ہے اگر وہ بندہ غریب ہے، اس کے گھر والے غریب ہیں، تو اس کی غربت کو دیکھ کر کے آپ تعاون کر دیجئے، اس کی غربت کو دیکھ کر کے آپ زکوٰۃ دے دیجئے۔ لیکن زکوٰۃ شادی کی نیت سے کیوں دیں گے؟ اگر آپ زکوٰۃ اپنی شادی کی نیت سے دے رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ویلڈ نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شادی کے اخراجات میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی غربت کو دیکھ کر کے یقیناً اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن شادی کی نیت سے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی سب سے پہلے اللہ نے فقراء اور مساکین کا ذکر کیا ہے۔ یعنی بندے کی جو زکوٰۃ لگے گی، جس پر لگے گی، اس پہ سب سے پہلے اللہ نے فقیر کا اور مسکین کا ذکر کیا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو ان پر خرچ کیجیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آپ کی جو زکوٰۃ کہاں لگے گی؟ سب سے پہلے فقیروں پر لگے گی اور مسکینوں پر لگے گی۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی اپاہج ہو یا جو آدمی بیمار ہو، لولا لنگڑا ہو، کام نہ کر سکتا ہو، ایسے آدمی کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کماتا تو ہو لیکن اس کی کمائی سے اس کے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں۔ تلاشیے ایسے لوگوں کو، وہ شرم کے مارے کہتے نہیں ہیں کسی سے کہ میں پریشان ہوں۔ تو یہ قوم کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، سماج کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاشیں کہ کون ہے مسکین، کون ہیں ایسے لوگ جو کماتے تو ہیں لیکن ان کی کمائی سے ان کے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جائے۔ یہ دونوں اللہ نے ترتیب میں سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ترتیب میں سب سے پہلے ذکر کیا جانا کوئی تو بات ہوگی نا۔ اللہ نے ان دونوں کو جب ترتیب میں رکھا ہے تو سب سے پہلے انہی پر خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ نے ترتیب قائم کیا ہے کہ آپ وضو میں کیا کریں گے، وضو میں کیا کریں گے؟ آپ منہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد مسح کریں گے، اس کے بعد پیر دھوئیں گے۔ اگر اس ترتیب کو آپ نے الٹ دیا تو آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ترتیب اللہ نے قائم کیا ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ معاشرے اور سماج سے غربت کا خاتمہ ہو، لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان دونوں حضرات پر خرچ کرنے کے بجائے نہ جانے اپنے پیسوں کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سماج میں غریب نہیں ہے؟ کیا آپ کے سماج میں فقیر نہیں ہے؟ کیا آپ کے سماج میں مسکین نہیں ہے؟ آپ اپنی زکوٰۃ کو ان پر خرچ کرنے کے بجائے آپ اپنی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ آپ کی زکوٰتیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ پھینک دیا کدھر بھی، کسی کو بھی دے دیا، نہ پوچھا نہ جانچا کہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے، بس اندھ بھکت بن کر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کسی کے پیچھے۔ حقیقت کیا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں جو غریب غربا ہیں ان کا پہلا حق ہے، آپ ان پر اپنی زکوٰۃ کو دیجیے۔ اور یاد رکھیے کسی کی شادی میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کسی شخص کے یہاں شادی ہے اور وہ غریب ہے تو اس کی غربت کو سامنے رکھ کر کے آپ بالکل زکوٰۃ دیں۔ شریعت کا منشا یہی ہے، شریعت یہی چاہتی ہے۔ امید کی اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔